السلام علیکم ناظرین. آج ہم بات کریں گے پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں. جو پاکستان کے آج کل موجودہ سیاسی حالات ہیں، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو بات شروع کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ سے، جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جب تک جو اشارہ انہوں نے دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف کہ جب تک یہ لوگ ہم سے سچے دل سے معافی نہیں مانگتے ہیں تب تک ہم ان کو معاف نہیں کریں گے اور ان کو ہم سے معافی مانگنا پڑے گی. اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی معافی نہیں مانگے گے 9 مئی کے واقعات کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ معافی اس کے متعلق نہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ معاف کر دیں. اصل میں عمران خان چاہتا ہے کہ فوج اس کا ساتھ دے. جب وہ اقتدار میں ہے فوج اس کا ساتھ دے. اور کس چیزوں میں ساتھ دے کہ جو ہمارے ملک میں ایک نیپوٹزم چلتا ہے. نیپوٹزم کا مطلب یہ کہ کرنل کا بیٹا ہی کیپٹن کیوں لگتا ہے، کیوں سپاہی کا بیٹا لیفٹیننٹ کیپٹن کے عہدے پر کیوں نہیں لگ سکتا. وہ اس نیپوٹزم کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. وہ چاہ رہے ہیں جو سول ہمارے ادارے ہیں جس کے اندر ایک آدمی ہے، اگر وہ 20 اسکیل 21 پر ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کا بیٹا ہی کیوں میجر پوسٹ پر لگتا ہے. کیوں ایک غریب آدمی کا بچہ اچھی پوسٹ پر 17 18 اسکیل پر کیوں نہیں لگ سکتا. وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اگینسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں وہ سسٹم جو آرمی پچھلے 75 سال سے پاکستان میں چلا رہی ہے وہ اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس سسٹم کو ختم کریں گے. میں اس پہ معافی نہیں مانگنا چاہ رہا، اس کے اوپر میں اس سسٹم کو بدلنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ والی معافی نہیں ہے، ورنہ ایسی معافی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے سسٹم میں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی جاتا ہے جوڈیشری سے مانگتا ہے، کوئی فوجی اداروں سے مانگتا ہے. کبھی پولیٹیشنز ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی پارٹیز چھوڑ کر اس کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں جس کی وہ پوری عمر برائی کرتے رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا عظمیٰ بخاری جو آج کل پی ایم ایل این میں، انہوں نے کیا کیا بیانات نہیں دیے ہوئے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو لے کر، نواز شریف کو لے کر، مریم نواز کو لے کر انہوں نے کس قسم کے بیان نہیں دیے ہوئے. لیکن اب یہاں پر ٹاپک آتا ہے عوام کیا چاہتی ہے. وہ عوام جو آٹے کے پیچھے رل رہی ہے ایک قسم کا، وہ عوام جو بجلی کے بل ان کے لیے ایک خوفناک قسم کا خواب ہو گئے ہیں، ایک ڈراؤنا خواب بن گئے ہیں کہ ہر کچھ دنوں سے پہلے ہی لوگ جب بھی گھر پر آتے ہیں مر تو یہ پوچھتے ہیں بجلی کا بل آیا ہے کہ نہیں. ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہو گیا. عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام انصاف چاہتی ہے. عوام کو کیا چیز چاہیے؟ عوام چاہتی ہے کہ جی جب میرٹ پہ تقرری ہو، جو بھی جس کی جاب لگے میرٹ پر ہو، انصاف ہوتا نظر آئے. عوام، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہو، اس کے ساتھ کسی نے 10 لاکھ روپے کا فراڈ کیا ہو. جب وہ پولیس اور کچہری کے سسٹم میں پڑتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے اس کے وہ 10 لاکھ تو ڈوبے ہی ڈوبے، ساتھ میں 4-5 لاکھ روپے اس سسٹم اس سے کھا جاتا ہے جو سسٹم نے اس کو پروٹیکشن دینی ہے. جو گورنمنٹ کے ہم پہ حقوق بنتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے ہمیں دینی ہے، سیکیورٹی دینی ہے، ایجوکیشن دینی ہے، ہیلتھ دینے ہیں، جوڈیشری دینی ہے، کہیں پہ بھی حکومت ہمیں یہ دیتی نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ روز بروز لوگ مفلسی کے اندر جاتے جا رہے ہیں. لوگوں کو نہ فوج سے یہ کام ہے کہ وہ کس سے معافی منگواتے ہیں، نہ فوج کو یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان کی ذاتی کس سے کیا دشمنی ہے، یا پورے پولیٹیکل سسٹم کی کس سے کیا ذاتی دشمنی ہے. لوگوں کو اس چیز کو نہیں سننا. لوگوں کی اس وقت جو سب سے مین ضرورت ہے وہ روزگار ہے. لوگوں کے باہر بزنسز بالکل ڈاؤن جا رہی ہے. لوگ، آپ کو معلوم نہیں، اس قدر بیچارے سہم گئے ہیں، ان کو اس قدر سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے حق کے لیے بھی نکل نہیں پا رہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا حق کیا. ان کو لگتا ہے کہ جس دن ہم لوگ گئے اپنے احتجاج کے لیے، اپنے حقوق کے احتجاج کے لیے، تو اسی دن ڈیفینیٹلی اسی دن ان کی دہاڑی خراب ہو جائے گی. ان کو وہ جو پیسے ملنے ہیں جو 800,000 روپے، اور جو گورنمنٹ نے 100 کارڈ 32,500 روپیز بولی ہوئی ہے منتھلی سیلری، کہیں پر بھی ان کو نہیں مل رہی. آپ کو پتہ ہے ذلیل کیا جاتا ہے. ہمارا جوڈیشری جب تک سسٹم اچھا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ملک میں انصاف قائم نہیں ہوگا، لیبر کورٹ نہیں ہوں گے، لوگوں کو جلد سے جلد انصاف نہیں ملے گا، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دینا شروع کیا؟ کیونکہ اس کا نام تھا تحریک انصاف. مجھے ایسا لگا تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے ہمیں روڈز نہیں چاہیے،
ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، ہمیں چاہیے تھا انصاف یہاں پہ کہ ہمارے ملک میں ہماری جوڈیشری کام کرنا شروع کرے۔ ہم نے تو اس کا مطلب یہ لیا تھا، ہم نے اپنی اکانومی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی آپ کی، جس دن آپ یہاں پر جوڈیشری کا سسٹم صحیح کر دو گے، انصاف کا سسٹم صحیح کر دو گے۔ کچھ تو لیجسلیشن ہونی چاہیے نا پارلیمنٹ میں کہ ہماری جوڈیشری کیسے ٹھیک ہو۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ججز جو دل چاہتا ہے فیصلہ دیتے ہیں، اور ہمیں ان کے فیصلے کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بھئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگلا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے پچھلا صحیح نہیں تھا، اس سے اگلا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے پچھلا صحیح نہیں تھا۔ جب دیکھیں قانون کی بات ہونے لگے گی نا، جب جوڈیشری سیٹ ہو جائے گی تو یہ سارا سسٹم یہ ٹھیک ہونے لگے گا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر پہ جو ریاست بنتی ہے وہ تو چل سکتی ہے، لیکن جو ناانصافی پہ مبنی ریاست ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چلتی۔ آپ یہاں سے ایک چھوٹی سی چیز سوچ لیں، باہر ملکوں میں کفر کا نظام ہے لیکن جوڈیشری وہاں پر انصاف کا سسٹم موجود ہے، اور لیکن وہ ملک کیسے ترقی کر رہے ہیں۔ ہمیں نہ روڈ چاہیے، یہ روڈز خود بخود بن جائیں گے، ہماری امپلائمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی، ہمارا $280 کا ڈالر بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں کیا انسٹال کرنا ہے؟ بیسٹ آف دی بیسٹ جوڈیشری سسٹم جو ہمیں اسلام میں دے دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم قرآن و سنت سے دور جائیں گے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ہمارا علاج صرف اور صرف شرع میں ہے۔ اگر ہم لوگ یہ شرع نافذ کریں گے، اپنے ملک میں شرعی قوانین نافذ کریں گے، تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ افغانستان جیسا ملک جو پاکستان سے بہتر ہو رہا ہے، شرعی قوانین کی وجہ سے بہتر ہو رہا ہے۔ ہم نے کون سی جنگیں لڑی ہیں، ہمارے کون سے شہر ملیا میٹ ہوئے ہیں جنگوں کی وجہ سے، ہم پہ کون سی بومنگ ہوئی ہے، بومنگ تو اس کے اوپر ہوئی بھی تھی، وہ بہتر ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی آپ کو اور ایک بڑی مثال دیتا ہوں، ویتنام کی۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ویتنام اس وقت ایشیا میں پر جی ڈی پی پر کیپٹل انکم کے حساب سے نمبر 1 پر ہے ایشیا میں۔ وہی ملک جس کے ساتھ امریکہ جنگ میں تھا، آخر میں ویتنام جیتا، اور صرف ویتنام جیتا نہیں، اس نے اتنی پروگریس کی، اس نے اتنی ڈیولپمنٹ کی کہ آج وہ ایشیا پہ نمبر 1 پہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی چیز دیکھیں، کیونکہ ادھر انصاف تھا، جوڈیشری تھی، اور اگر ہم یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ کریں تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں جتنا اسپیڈ سے افغانستان ترقی کر رہے ہیں نا، پاکستان کے پاس زیادہ پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہے، ہمارا زیادہ ریسورسفل ملک ہے۔ تو نہ ہمیں عمران خان سے کچھ لینا دینا ہے عوام کو، نہ فوج سے لینا دینا ہے، اور نہ ان پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں۔ ہم ان کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں نہ کریں، لیکن خدا را آج سے کوئی ایسا کام شروع کریں، آج سے ہی شرعی قوانین کو نافذ کریں تاکہ ہمارا ملک پروگریس کرے، اور غریب جو پس رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم غریب لوگ کس طرح سے پس رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ہر پاکستانی انڈیویجول کا 20% ویٹ کم ہو گیا، 20% سے 30% پاکستانی بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔